صاحب یہ تاریخ کی بدترین ترمیم ہے. تاریخی تو ہے لیکن تاریخ میں بدترین ترمیم بھی ہوئی ہیں. لکھا ہوا یہ ایکسپریشن آف اوپینین تو ہے. اگر یہ تو انہوں نے آئی تھنک لمیٹڈ رکھا. اگر یہ سرکولیٹ کرتے بار میں تو بہت زیادہ وکیل اس پہ میرے سمیت انڈورس کرتے. دیکھیے 26ویں ترمیم میں میں بطور وکیل بات کر رہا ہوں. کیا ہمارا جو مین آبجیکشنز کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے ان مائی ویو 26ویں ترمیم نے ججز کے درمیان تعصب پیدا کیا اعلیٰ عدالتوں میں. آدھے اپنے ججز کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بٹھائے وہ کانسٹیٹیوشنل پاورز استعمال کرتے ہیں, باقی نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو بیچ میں تعصب ہو گیا نا. یعنی جو جج آپ کو پسند پارلیمان کے پاس حق ہے انہوں نے استعمال کر لیا. پارلیمان کے پاس حق نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمان بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے. یہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یہ سیٹل پرنسپل ہے. ہم پارلیمنٹ ہو, ایگزیکٹو ہو, جوڈیشری ہو, تینوں ادارے, تینوں جو لمز ہیں اسٹیٹ کے, وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتے ہیں. اور دیر آر سم لمٹس. یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آرٹیکل 8 کے تحت یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ کوئی قانون سازی نہیں کر سکے گی پارلیمنٹ. وہ فنڈامنٹل رائٹس میں جو انصاف کا جو آرٹیکل 10 ہے, فیئر ٹرائل, انصاف کی فراہمی, قانون کے مطابق ٹریٹ ہونا, اور تعصب جو ہے یہ بنیادی حق ہیں انکلوڈنگ ججز کے بھی. جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ فنڈامنٹل رائٹس آر ناٹ اونلی مینٹ فار دا. چلیں اس کے اوپر تو بحث ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ایگزیکٹو کا, جیسے فار ایگزامپل اب آپ نے امین الدین خان صاحب قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن دا وے ہی ووٹڈ فار ہم سیلف, تو یہ کیا یہ شفافیت. اچھا نقوی صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ مختلف اوقات میں اس طرح کی ہم بحث دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑ جاتی ہے. آج بھی جو خط لکھا گیا ہے, آپ نے دیکھا, اس خبر کے طور پر لیا گیا, اور میرے خیال میں ملٹیپل پٹیشنز بھی کو آدھی درجن کے قریب تو میں سن چکا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بیٹھ کے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے اس قضیے کو ختم کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ اب جو رائے یہ ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے 7 ممبر یہی سنے گا, فل کورٹ یہ آئینی معاملات کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک متنازع مبینہ طور پر یہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں, یہ مختلف وکلا, کہ اس کے ذریعے آپ بنے ہیں, لہذا یہ 7 ممبر نہیں, کیونکہ آپ اس سے مستفید ہوئے, سارا کوڈ بیٹھے اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کو حل کر دیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو فیصلہ خیر اب عدالت کا ہی کرنے کا کام ہے. جو عدالت میں ججز بیٹھے ہیں, جو جن کے پاس اختیار ہے فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا, ہم نہ انہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں نہ ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اور عدالتی معاملات میں نہ ڈکٹیشن دینا چاہیے نہ گائیڈنس دینا چاہیے. ججز کی مرضی پہ ہی منحصر ہونا چاہیے, ایک بات. لیکن دوسری بات یہ ججز کے حوالے, جو وکلا کے حوالے سے آپ نے بات کیا, جو 53 آپ نے کہا کہ پاکستان کے نامی گرامی وکلا نے خط لکھا ہے, اور اس کے علاوہ دوسری بار کونسلز بھی آن بورڈ ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ وکلا پہلے بھی تو نکلتے رہے ہیں. یہ وکلا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور طریقے سے نکلے تھے, وہ 2007 میں افتخار چودھری کے موومنٹ میں نکلے تھے. اور افتخار چودھری کی موومنٹ پاکستان کے لیے بعد میں کیا نتائج لے کر آئی وہ پاکستان کو اچھی طرح پتا ہے. پاکستان کا ہر ذی شعور مانتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. اور اس کے بعد بھی جو فیصلے آئے اس عدلیہ کے بحال ہونے کے بعد, خاص طور پر ریکارڈ ایکٹ کے, تو پتہ چل گیا کہ وہ عدلیہ جو بحال ہوئی اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما تھے اور اس کا انٹینشن کیا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو وکلا نکل رہے ہیں یا وکلا جو بات کر رہے ہیں یا جو خط لکھ رہے ہیں, جو جس طرح کی تحریکیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں, یہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھ لیا ایک بہت بڑی صورتحال کا آج پاکستان کو سامنا ہے, مقامی طور پہ بھی بین الاقوامی طور پہ. آپ کے پاس مقامی بھی یہاں پہ پراکسیز ہیں جو مسلسل آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں, آپ کیا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح, ظاہر ہے سیکیورٹی کنسرنز کافی سیریس ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ 26ویں آئینی ترمیم کچھ لوگوں کی رائے ہے, اور خاص طور پر حسن ایوب تو اس کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ یہ رائے اظہار اپنے کر چکے ہوئے ہیں. یہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس ہونا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے, 27ویں آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی ثابت کریں ان بوتھ ہاؤسز آف پارلیمان اور اس کو ریورس کر لیں. اب یہ کورٹس کے ذریعے ہوتی ہوئی ممکن نہیں لگتی. چودھری صاحب, یہ تو مجھے نہیں پتا کورٹ کے ذریعے ہوگا کہ یہ ہے, اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں تو کل یہ بہت بڑے ڈیمیج ہوا ہے, عدلیہ کی تباہی ہوئی ہے, ملک میں انصاف کا جو دورہ ہونا چاہیے تھا وہ اس کو ختم کر دیا ہے. آج کسی کو اعتماد اور یعنی یقین نہیں رہا کہ ان کی کوئی داد رسی ہوگی. اسی طرح
ابھی پہلے بات ہوئی تھی تو فیصل صاحب کو پسند آئے یا نہ آئے 3-4 دفعہ خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں اور وہ تو ابھی پروسیڈنگز ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی ملزموں کے بیان بھی نہیں ہوتے تھے ان کا، یعنی آپ کو میں سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا، وہ جج آیا اٹھ کے یعنی کھڑوتا انہیں میں اتنی سزا دیتی اور نس گیا، تو اب کی ہون کی مروڑ اٹھے ہے۔ اچھا صاحب دیکھیں یہ جو جج صاحب ہے ناصر جاوید رانا صاحب، ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو بتایا کہ وہ اس کی ساری نوک پلک دیکھ کے فیصلہ لکھیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم حسن ایوب، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ملٹیپل پٹیشنز ہیں، یہ آپ کا خیال ہے، ایسی کوئی بات اچھا نہیں چاہیے صاحب ساڑا بھی خیال دے اپنا اظہار کرن دیو نا سانو اپنا۔ سو وٹ ڈو یو تھنک یہ کری جاؤ فل کوڈ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی اس میں کوئی چانس نہیں؟ فل کوڈ تو خیر نہیں بنے گا، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک تاریخی ترمیم ہے جس نے جو انکروچ سپیس تھی، جو جوڈیشری نے انکروچمنٹ تاریخی کیا اس کو واپس جو ہے اپنے پارلیمان اپنے پاس لے کے گیا ہے جو اس کا اختیار بنتا تھا۔ تشریح کا کیس نہیں بھی ہوتا تھا تو اس میں تشریح زبردستی لے آتی تھی ہماری عدلیہ اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر جاتے تھے اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس کے رستے کو روکا ہے اس نے۔ ہاں بہت سے وکلا کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں لیکن وہ بھگتے رہیں۔ کس چیز کے موٹ رہے ہیں؟ آئین کی تباہی کی ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ پارلیمان ہی جو ہے وہ آئین پاکستان کا خالق ادارہ ہے، اسی نے ہی آئین میں ترمیم کرنی ہے۔ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریموو کر سکتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے پیرلل ایک نیا کورٹ کھڑا کر سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑا کر سکتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، یہ پارلیمان کی طاقت ہے، یہ پاکستان کے اندر پارلیمان کی اس طاقت کو تسلیم کرنا بھی چاہیے، اس کے ساتھ سر تسلیم خم بھی کرنا بالکل سمجھ آئے گی۔ تواڈے ٹیٹ جتنی مروڑ اٹھ رہا ہے نا مطلب نہیں، حسن نے بھی کہا کہ تاریخی ترمیم ہے، چوہدری صاحب احتجاج کر رہے ہیں۔ چوہدری صاحب یہ تاریخ کی بدترین ترمیم ہے، تاریخی تو ہے لیکن تاریخ میں بدترین ترمیم بھی ہوئی ہیں، بدترین لیجسلیشن بھی ہوئی ہے۔ یعنی اس ترمیم نے یحییٰ خان کا مارشل لا جو ہے ریوائیو کیا ہے، عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہوا ہے، عدلیہ کو آپ نے لگام ڈالی ہے، عدلیہ جو کہ آپ کے کہنے میں نہیں آئی تھی۔ لیکن چوہدری صاحب دیکھیں وہ بات آپ کی تھی، آپ کی درست ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2/3 میجورٹی ایک حکومت نے ثابت کر دی، جس طریقے سے مرضی انہوں نے کی کر دی، تو پھر اس میں اب کیا باقی ہے؟ جس طریقے سے کمال بات کرتے ہیں، لوگوں نے ووٹ دے دیا بھائی یہ آپ مجھے بات بتائیں، آپ میرا انگوٹھا رکھ کے اور آپ کہیں کہ جس طریقے سے ہو گیا انگوٹھا تو لگ گیا، یار اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے۔